إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہیں، اور انہی نعمتوں کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نچھاور کی ہیں، لیکن ہم اپنے زندگی کے شب و روز اس طرح سے گزارتے ہیں گویا کہ ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون کون سی نعمتیں نچھاور کی ہیں، کون کون سی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ خارج میں تو چھوڑ دیجئے، صرف انسان اپنے جسم پر غور و فکر کرنے لگ جائے، دھیان دینے لگ جائے، تو وہ اس کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بیش بہا نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ اپنے جسم کے اعضاء پر اگر ہم غور کریں، ایک ایک حصے پر، ایک ایک عضو پر اگر ہم غور کریں، دھیان دیں، تو ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ مثلا اپنے پیروں پر اگر ہم دھیان دیں، اپنی ٹانگوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بیش بہا نعمت سے نوازا ہے۔ کسی لنگڑے انسان سے یا کسی ایسے انسان سے اپنے اس کے پیروں کی قیمت پوچھئے جس نے کسی حادثے میں اپنے پیر گنوا دیے ہیں، یا اسی طرح سے جس کے ہاتھ مفلوج ہو چکے ہیں کسی وجہ سے، یا اس کا ہاتھ ضائع ہو چکا ہے، پھر اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کی ہیں اور کتنی بیش بہا نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں،
اور کتنا مالا مال کر رکھا ہے۔ صحت یہ عظیم ترین نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسے شخص سے پوچھئے کہ صحت کیا ہوتی ہے جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، وہ ایک ایک سانس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، پریشان ہے، دوائیوں پر یا مشینوں پر وہ انسان پڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے زندگی کے اور لمحات ہمیں سکون کے میسر آ جائیں۔ تو یہ صحت، یہ پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، اور بغیر کسی لاگت کے، بغیر کسی خرچے کے، یہ صحت جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ سانس جو ہم اور آپ لے رہے ہیں، فری میں، کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جو ان سانسوں کے پیسے دے رہے ہیں، اس آکسیجن کے پیسے دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جسم کے اندر موجود جو یہ خون کا دورانیہ ہے، خون جو ہمارے جسم کے ہر ایک حصے میں گردش کر رہا ہے، اسی خون کو فلٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشین لگا رکھی ہے ہمارے جسم کے اندر، فری میں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پیچھے خرچ کرنا ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے کہ اسی خون کو صاف کرنے کے لیے انہیں مشینوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت قیمتی جو ہے مشینیں لگتی ہیں اور پیسے لگتے ہیں۔ یہ ہم جو پانی پیتے ہیں، اس پانی کو صاف کرنے کے لیے، اس کو فلٹر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشین لگا رکھی ہے، جو مشین دنوں رات اپنے کام میں مصروف ہے، بغیر کسی خرچ کے اور بغیر کسی خارجی کسی طاقت کے، کہ نہ پیٹرول لگتا ہے، نہ بجلی لگتی ہے، اور نہ کسی پاور کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ نظام یوں ہی دے رکھا ہے، فری میں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی لاگت نہیں ہے۔ اور دنیا میں انہی سارے حصوں کو بہت سارے لوگ پیسے خرچ کر کے چلوا رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جسم کے ہر ایک اعضاء پر اگر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے، بہت سارے احسانات کیے۔ ہم ان احسانوں کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ چنانچہ ایک آیت تلاوت کی گئی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اسی آیت کریمہ کے تناظر میں تین نعمتیں، کان، دل اور یہ آنکھیں، اس کے مناسبت سے گفتگو کریں گے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کہ یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل ہے، ہر ایک کے بارے میں کُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، سوال و جواب ہونے والا ہے، ہر ایک کے بارے میں سوال و جواب ہونے والا، کیونکہ انسان عام طور پر علم انہی چیزوں سے حاصل کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کے، کانوں سے سن کر کے، اور دل سے غور و فکر کر کے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، سوال و جواب ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو سرخرو ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی نعمتوں کا صحیح ڈھنگ سے استعمال نہ کیا جائے، صحیح ڈھنگ سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی انسان ناکام ہوگا، خسارہ اٹھائے گا اور پریشان رہے گا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، کیونکہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بدامنی، بے چینی، بے قراری، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بدامنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور انسان کا پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی طور پر، اخروی طور پر تو یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نعمتوں کے مناسبت سے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اے نبی آپ فرمائیے، آپ کہیے کہ اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اور اسی نے تمہارے کان اور تمہاری یہ آنکھیں اور تمہارے لیے دل بنایا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، ان نعمتوں کا صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، انہی نعمتوں کا صحیح استعمال اگر انسان کرنے لگ جائے تو ہر طرف خوشیاں ہوں، چین و سکون اور راحت ہی راحت ہو اگر انسان ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ آج کے اس خطبے کے اندر ہم ان تین نعمتوں میں سے ایک نعمت
کان کے مناسبت سے ہم تذکرہ کریں گے کہ کان کے صحیح استعمال کیا ہیں اور غلط استعمال کیا ہے۔ یہ کان کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک باریک جھلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کان کے اندر ایک باریک جھلی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جو ہے قوت رکھی ہے کہ وہ انسان اس کے ذریعے سے باتوں کو، آوازوں کو سنتا ہے، اس کے درمیان فرق بھی کرتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں کو وہ جو ہے سن کر کے اسے اپنے لیے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو یہ کان، یہ قوت سمع جو ہم سنتے ہیں، یہ جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ایک باریک پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے سنتا ہے اور آوازوں کے درمیان فرق اور تمیز بھی کرتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کس طریقے کی ہے، اس آواز پر خوش ہونا چاہیے یا ڈر جانا چاہیے، اس آواز کے ذریعے سے ہمیں کسی بات پر متنبہ ہو جانا چاہیے یا اس کی طرف لپکنا چاہیے، لالچ کرنا چاہیے۔ ایک جھلی ہے، صرف ایک باریک سی جھلی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو ہے خاصیتیں رکھی ہیں کہ انسان یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے، یہ کسی اور چیز کی آواز ہے، یہ میرے کسی اپنے کی آواز ہے یا کسی پرائے کی آواز ہے، یہ سارا کچھ انسان ایک پردے سے تمیز کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں ایک جو ہے قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ نوازا ہے۔ یہ کان کے مناسبت سے قوت سمع جو ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے صحیح استعمال کے مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس کان کا صحیح استعمال کس طرح سے کیا جائے اور کیا چیزیں ہیں جسے سننا چاہیے انسان کو۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی بات، یہ کان کے صحیح استعمال کے مناسبت سے یہ ہے کہ انسان ان کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، یعنی کہ کلام پاک کی تلاوت سنے۔ کلام پاک کی تلاوت کی مناسبت سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام پاک کو سننے کے لیے کان لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کلام پاک کے سننے کے لیے کان لگاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بات پر اتنا کان نہیں لگاتا ہے جتنا کہ اپنے محبوب کی آواز پر کان لگاتا ہے، جبکہ وہ بلند آواز سے خوبصورتی کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام پاک کی تلاوت کو سنتا ہے، اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو اس سے بھی سننے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ کتنا غور و خوض کرے اور کس طرح سے کان لگائے انسان کلام پاک کے سننے کے لیے، اور یہ صحیح اور بہترین استعمال ہے کان کا کہ انسان کلام پاک کی تلاوت کو سنے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی کلام پاک کی تلاوت سننا یہ بہترین اور محبوب ترین عمل ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی ابھی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے عبداللہ اقرأ علیہ، اے عبداللہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ میں آپ کو کلام پاک سناؤں جبکہ کلام پاک آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے کلام پاک سنوں، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، کہتے ہیں کہ میں جب اس آیت پر پہنچا، اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، اور تمام پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف میں نے نگاہ اٹھائی اور میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، آپ رو رہے ہیں،
اتنا غور و فکر اور اس طرح سے دھیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت کو سن رہے تھے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کلام پاک کو کتنا غور و فکر کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے، کس قدر توجہ کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ محبوب ترین مشغلہ ہے، محبوب ترین عمل ہے کہ کلام پاک کو غور و فکر سے سنا جائے، اسے دھیان سے سنا جائے۔ اور اسی طرح سے فرشتوں کے نزدیک بھی کلام پاک سننا یہ بہترین اور محبوب ترین عمل ہے۔ فرشتوں کے نزدیک بھی یہ کان کا صحیح استعمال کی مناسبت سے بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں کے نزدیک بھی محبوب ترین عمل ہے کہ کلام پاک کو سنا جائے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے اور الصحیحہ کے اندر بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ اس طرح سے معاملہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت گھر کے اندر میں نفل نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اچانک سے قریب ہی بندھا ہوا میرا گھوڑا بدکنے لگا، کودنے لگا، اور کہتے ہیں کہ میں پھر خاموشی میں نے اختیار کر لی۔ اس کے بعد وہ گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، ساکت ہو گیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے تلاوت شروع کی، اور جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی واپس سے گھوڑا پھر کودنے لگا اور بدکنے لگا، میں پھر خاموش ہو گیا، گھوڑا پھر سے ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے تلاوت شروع کی اور گھوڑا پھر سے بدکنا اور اچھل کود کرنا شروع ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو میں نے مکمل کر دیا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ قریب ہی میرا بچہ سویا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے، اور کہتے ہیں کہ میں نے نماز ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے بچے کو کنارے کیا، اور اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے جب اپنے سر کو اوپر اٹھایا، نگاہیں اوپر کی، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان مجھے نظر آیا، ایک سائبان سامیانے جیسی کوئی چیز نظر آئی، اور اس کے اندر جیسے گویا کہ چراغ ٹمٹما رہے ہوں، چراغ جل رہے ہوں۔ تو کہتے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جب صبح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سارے معاملات کو میں نے بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، تم نے جو ہے تلاوت کو بند کیوں کر دیا تھا؟ تم نے تلاوت کیوں بند کر دی؟ تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تمہیں بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، معاملہ دراصل ایسے تھا، اور میں اپنے بچے کے تئیں میں خوف زدہ ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا، اس وجہ سے میں نے بند کر دیا۔ اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، اور پھر گھر کے باہر میں جب نکل کر کے دیکھتا ہوں تو وہاں بالکل صاف ستھرا، کچھ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے وہاں کوئی سائبان نظر نہیں آیا، نہ ہی مجھے وہاں چراغ جیسی کوئی روشنی نظر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کیا تھا؟ تم جانتے ہو اسید بن حضیر، تم جانتے ہو کیا تھا؟ اللہ کے رسول، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، کہ وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سن کر کے وہ قریب آ گئے تھے، وہ فرشتے تھے۔ ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس، کہ تم اگر اس کی تلاوت کرتے رہتے، صبح ہو جاتی، لوگ انہیں اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے۔ الیہا لا تتوارى منہم، اور فرشتے ان سے چھپتے نہیں۔ وہ فرشتے تھے جو نازل ہو گئے تھے کلام پاک سننے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے بھی اسی تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور ہم سنیں۔ ہم اور آپ کس طرح کا کان کا استعمال کرتے ہیں؟ کان کا استعمال صحیح نہیں کرتے، ہم کلام پاک تو سنتے ہی نہیں۔ ہمارا عظیم ترین اور محبوب ترین مشغلہ یہ ہے گانے سننا، میوزک سننا، اور بہت ساری خرافاتیں سننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام پاک سنتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ترین مشغلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور اسی کان سے جو ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے صحیح استعمال کریں اس کان کا، اور تلاوت کلام اللہ ہم بھی سنا کریں۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے نزدیک بھی یہ کان کے استعمال کیسا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے نزدیک بھی کلام پاک کی تلاوت سننا یہ محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ابو سعید خدری ہی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ ایک قاری کی تلاوت ہم سن رہے تھے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ جب آئے اور ہمارے درمیان آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے، تو جو قاری تھا، تلاوت کرنے والا، وہ ادباً خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، کیا سن رہے تھے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم کیا پڑھ رہے تھے، کیا سن رہے تھے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم اللہ کا کلام سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے
کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کے بارے میں مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ کن لوگوں میں؟ جو لوگ بیٹھ کر کے کلام پاک کی تلاوت سن رہے تھے، ان لوگوں کی تعریف کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں، یعنی کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور میں بھی تلاوت سنوں۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ کلام پاک سننا یہ کان کا سب سے بہترین استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جائے، گانے وغیرہ نہ سنے جائیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا کان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنی جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فبعاها واداها۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے کہ جس نے میری کوئی بات سنی، میرے کلام کو سنا اور پھر اسے یاد کیا اور اسے پھر لوگوں تک پہنچایا، اس کی حفاظت کی، لوگوں تک اس کو منتقل کیا۔ تو کلام کو سنا جس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی ہے۔ تو اس بہترین دعا کے ہم مستحق اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم کان دھریں ایسی باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، ہم کان دھریں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو بوریت ہونے لگتی ہے، صحیح بات یہی ہے، ابھی چٹپٹے قسم کے لطیفے سنائے جائیں سارے لوگوں کو مزہ آئے گا، صرف قال اللہ قال الرسول سنتے سنتے نیند آنے لگتی ہے، جی گھبرانے لگتا ہے اور طبیعت اجاڑ ہو جاتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ در حقیقت یہی ہے کہ کلام پاک سننا یا حدیث رسول سننا یہ ہمارے کانوں کے اوپر گہرا گزرنے لگ گیا ہے، فطرتیں تبدیل ہو چکی ہیں، ذوق کی بات ہے کہ ہمارا ذوق کس طرف مڑ چکا ہے۔ بہرحال یہ کان کا صحیح استعمال ہے کہ ہم کلام پاک سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم حدیث رسول بھی سنیں۔ اور کان کا صحیح استعمال یہ بھی ہے کہ دین کی باتیں سنی جائیں اور وعظ و نصیحت کو سنا جائے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب۔ فرمایا کہ جو لوگ الذین یستمعون القول، کہ جو لوگ بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک ھم الالباب، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صرف سنتے ہیں اچھی باتوں کو اور اس کو اپنے زندگی میں لاگو کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ ہوشیار لوگ ہیں۔ اچھی باتوں کو سن کر کے اس کان سے سننا، ادھر سے نکال دینا، یہ بدعقلی کی دلیل ہے۔ عقل مندی کی دلیل یہ ہے کہ انسان اچھی باتوں کو سنے اور سن کر کے پھر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرے۔ فرمایا کہ جو لوگ بات کو سنتے ہیں پھر اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسے ہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، ایسے ہی لوگ تو ہدایت یاب ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں۔ بیوقوف لوگ وہ لوگ ہیں جو صحیح باتوں کو، اچھی باتوں کو سن کر کے جو ہے ایک کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہوشیار بنیے، عقل مند بنیے اور اس کان کا صحیح استعمال کیجئے کہ واعظ و نصیحت سنیے اور اچھی تقریریں سنیے، اچھی باتیں سنیے، دین کی صحیح باتیں سنیے اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کو عمل میں لانے کی کوشش کیجئے۔ اور اسی طرح سے کان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان بھی سنا جائے غور سے۔ ہمارے کام ختم نہیں ہوتے، ہماری مشغولیات ختم نہیں ہوتی، ہمارے گپے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ بدبختی تو ہمارے درمیان ایسی بھی ہے کہ ہمارے کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے یا جو ہے ایسے آلے ہمارے کانوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جس میں میوزک بج رہا ہے، ہم میوزک میں مصروف ہیں، اذان کی آواز آتی ہے ہمیں سنائی ہی نہیں دیتا ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے ہم دنیا میں اس طرح سے مصروف اور گناہوں میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی اچھی آوازیں ہمارے کانوں تک ٹکراتی تو ہیں لیکن ہماری قوت جو سمع ہے وہاں پر دم توڑ دیتی ہے کہ کوئی اچھی بات سنی جائے اور اس کے اوپر کان لگایا جائے۔ تو بہرحال یہ بھی کان کا صحیح استعمال ہے کہ اذان کے کلمات کو سنا جائے، اس کا جواب دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی اسی کلمات کو دہراؤ، اذان دو اس طرح سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اذان سن کر کے دل سے یہ دعا کی، کون سی دعا؟ بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت اور بڑی مشہور دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ کتنا بظاہر چھوٹا سا عمل معلوم ہوتا ہے
بظاہر بڑا چھوٹا سا عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے اور اتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے ہم سارے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں، ہم سارے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ہمارے حق میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس طرح سے ہماری مغفرت ہو سکے گی، ہم سارے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں، سارے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا مسلمانوں میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کی ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان اسی امید پر بیٹھا ہوا ہے۔ کتنا بہترین نسخہ بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اذان سنتا ہے اور پھر دل سے یہ دعا کرتا ہے، دل سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پھر اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی کہ میں اس کے لیے پھر شفاعت کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ اور جو گانے سن رہا ہو، کان میں ایئر فون لگے ہوئے ہوں، اس کو کان میں جو ہے کان میں اس کے اذان کی آواز ہی نہ آتی ہو، پھر وہ اتنی بڑی سعادت کی بات سے، اتنے بڑے انعام سے وہ ایسا شخص محروم کر دیا جاتا ہے، محروم رہتا ہے۔ کچھ یہ اچھی باتیں ہو گئیں کان کے استعمال کے مناسبت سے، کچھ بری باتیں، کچھ غلط استعمال جو ہم کان کے تعلق سے کرتے ہیں، اس کے مناسبت سے بھی چند ایک باتیں میں آپ کی گوشے گزار کروں۔ کان کے برے استعمال میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس کان سے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو عام ہے آج کے وقت میں، گانے سننا، میوزک سننا، ان ساری چیزوں میں، خرافات میں اپنے آپ کو صرف کرنا، وقت ضائع کرنا، برباد کرنا، اپنا مال بھی ضائع کرنا، بہت اچھی اچھی جو سعادتیں اور خوشخبریاں ہو سکتی تھیں، ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لینا ہے کہ انسان گانے سنے، میوزک سنے اور ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ میوزک سے جڑی ہر ایک چیز۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اسپیکر خرید کر کے لے آیا، اچھا اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں کہ میں قرأت سنوں گا، میں تلاوت سنوں گا، لیکن عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے اسپیکر خرید کے لایا ہوں تاکہ میں اس سے گانے سنوں، میں اس سے جو ہے پکچر دیکھوں، اس میں آواز کلیئر آئے، اچھی آئے، کیونکہ پیٹ نہیں بھرتا موبائل کی آواز سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ لہو الحدیث، لہو الحدیث ہے یہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، بغیر علم کے لوگوں کو اس سے گمراہ کریں۔ اور فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو دین سے، دین کا تمسخر اور مذاق اڑائیں، لوگوں کو دین سے غافل کر دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور دین کا مذاق اڑائیں، دین کا تمسخر اور مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو بہرحال کان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ میوزک وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کان میں اگر ایئر فون لگاتے ہیں، تلاوت کلام اللہ وغیرہ سنیے، اچھی باتیں سنیے۔ اور اسی طرح کان کے برے استعمال کے تعلق سے، لہو الحدیث کے تعلق، آج تو کچھ ایسے روشن خیال لوگ بھی پیدا ہوئے، آج تو کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے سماج اور معاشرے کے اندر، میوزک کو حلال کہہ دیا، گانا سننے کو حلال کہہ دیا، اور پھر اس کی مثالیں ادھر ادھر سے دیتے ہیں کہ گانا سننا حلال ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں بتاؤں آپ کو کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک سفر میں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری کی آواز سنی، بانسری کی آواز سنی۔ لہو الحدیث میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے، بانسری بجانا۔ تو فرماتے ہیں کہ بانسری کی آواز انہوں نے سنی اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیا، اپنے کان کو بند کر لیا، راستہ تبدیل کر دیا انہوں نے، اور کچھ دور نکل جانے کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، نافع ذرا بتاؤ کہ وہ آواز ابھی تو نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ اب وہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں فرمایا کہ اسی طرح سے ایک سفر میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، جب آواز نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہے کانوں سے نکالی، اور کہا اسی طرح سے ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھا اور ایک بانسری کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیا تھا کہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر لی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی یہ تعلیم ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اسی کان میں ٹھیٹھی لگا کر کے دنوں رات گانے میں مصروف رہتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ کتنا خطرناک عمل ہے یہ۔ ابو داؤد کی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اور اسی طرح سے
کان کے غلط استعمال میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جاسوسی کرنا، کسی مسلمان کی بات سننا پیٹھ پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه العنق يوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استمع الى حدیث الى قوم، کہ جو شخص بھی کسی کی آواز سنتا ہے، من استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون، اور لوگ اس بات کو پھیلانے کو ناپسند کرتے ہوں، کوئی شخص چھپ کر کے ایسے لوگوں کی آواز سنتا ہے، ایسی باتیں سنتا ہے، صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سننے والے کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، سیسا پگھلا کر کے۔ ہمارے اچھے اور محبوب ترین مشغلوں میں سے ایک مشغلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی باتیں سننا، لوگوں کی ٹوہ میں لگنا، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے آپ سے، نہیں سن سکتے آپ ان کے جو ہے کچھ لوگ جمع ہو کر کے بات کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے کان نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو افشاں کیا جائے، کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ باتیں رازدارانہ ہوتی ہیں، ایسی باتوں کی طرف کان لگانا، جاسوسی کرنا، ایسے لوگوں کی مناسبت اللہ کے رسول نے فرمایا کان میں پگھلا کر کے سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ کتنا خطرناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی جاسوسیاں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کان کے غلط استعمال میں سے ایک غلط استعمال یہ بھی ہے کہ ہر سنی باتوں کو انسان جو ہے بغیر کسی تحقیق کے آگے فارورڈ کر دے اور بغیر کسی تحقیق کے آگے بھیج دے، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ ان يحدث بكل ما سمع، کہ وہ ہر وہ بات بیان کر دے جو لوگوں سے وہ سن کر کے باتیں آگے فارورڈ کر دے۔ اس کے جھٹا ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ انسان سنے کوئی بات اور بلا کسی تحقیق کے وہ لوگوں کو بیان کر دے، آگے فارورڈ کر دے۔ کتنے میسیجز آتے ہیں، کون اس کی تحقیق کرتا ہے؟ کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے، بس کسی نے بھیج دیا، لے فارورڈ۔ دین کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مظلوم شخصیت میں سمجھتا ہوں اس ناحیے سے جو فارورڈ کی جا رہے ہیں میسج، حضرت علی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں، حضرت علی سے بڑھ کر کے مظلوم شخصیت کوئی نہیں ہے۔ ایسی علم گلم باتیں ان کی طرف منسوب کر کے حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی نے فرمایا ہے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، اور مسلمان بھی اس کو فارورڈ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھٹا ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ بلا کسی تحقیق کے جو کچھ بھی سنے اس کو آگے فارورڈ کر دے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے ایسی باتوں کی مناسبت سے جو ہمارے قوت سماع کو ٹکراتی ہیں، ایسی باتیں جو ہم سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرنے کا حکم دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب کوئی خبر تمہیں پہنچتی ہے، جب کوئی خبر تمہیں سنائی جائے، پہنچائی جائے، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ نہیں کیا کرو۔ اور اسی طرح سے گناہ کے کاموں میں سے یا کان کے غلط استعمال میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی طرح کے گناہ کی باتوں میں کان لگایا جائے، مثلا غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلخوری ہے، یا بے دینی کی باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، وہ ساری باتیں جو ممنوع ہیں، منع ہیں، حرام ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، ایسی باتوں کی طرف کان لگایا جائے، سنا جائے۔ کہیں پر 4 لوگ بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم کو بڑا مزہ آتا ہے، بیچ میں ہم بھی شامل ہو گئے، ہاں ہم نے بھی سنا تھا، ہاں وہ بات ایسی نہیں ایسی تھی، ہاں کچھ باتیں میں بھی جانتا ہوں۔ غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، میں سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں آپ کو بھی اور میری بہنوں آپ کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ چغلخوری کرنا، غیبت کرنا یا اس طرح سے بے حیائی کی باتیں، یہ ساری باتیں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہوں، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو دور کر لینے کی ضرورت ہے، اپنے کان وہاں پر لگانا، ایسی مجلسوں میں شراکت اختیار کرنا، ایسی جگہوں پر جا کر کے بیٹھنا، ایسے لوگوں کی باتیں سننا، یہ کان کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے جو ہمیں مالا مال کیا ہے، اس نعمت کی ناقدری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ناشکری ہے کہ اس کی نعمت کی جو ہے قدردانی نہ کی جائے۔ لہذا یہ کان کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ آپ ان لوگوں سے ملیے جو بیچارے مشین لگاتے ہیں، ان کو نارمل آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں، کچھ لوگوں کے کان میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کو کان میں ہواؤں کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسے مرد بھی ہیں دنیا کے اندر۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی نقص کے یہ اتنا عظیم نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، تو کیوں نہ اس نعمت کی قدردانی کی جائے، کیوں نہ اس نعمت کی اس طرح سے قدردانی کی جائے کہ ہر طرح سے لایانی چیزوں سے، بیہودہ باتوں سے، بیہودہ قسم کی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی جو اس نعمت کا بچاؤ کیا جائے اور اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدردانی کی جائے۔ میرے بھائیوں، اس کان کا صحیح استعمال کیجئے اور تمام نعمتوں کے تعلق سے من جملہ اور خلاصہ کلام کے طور پر تمام نعمتوں کی مناسبت سے میں آخری جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ نعمتوں کی صحیح قدردانی اگر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، اس میں برکت پیدا فرماتا ہے، اس میں خوبصورتی پیدا فرماتا ہے۔ اور نعمتوں کی قدردانی نہ کی جائے، اس کی ناشکری کی جائے، غلط جگہوں پہ استعمال کیا جائے تو وہ نعمتوں میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا کہ زور آواز سے وہ ایئر فون لگا کے گانے سنتا تھا، اس کے کان کے پردے پھٹ گئے، اس کو یہ نقصان ہو گیا، اس کو وہ نقصان ہو گیا، اور یہ تو دنیاوی سزا ہے، اخروی سزا تو ابھی رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ترین نعمت کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آج کے خطبے میں جو کان کے مناسبت سے باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہ تمام باتیں جس کا سننا غلط ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان ساری باتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔